السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے، جو ای بک کا شارٹ پڑھیں گے ہم، اس ای بک کا نام ہے رفاقتوں کا سفر۔ رفاقتوں کا سفر، رائٹر فروہ خالد۔ اپنا سوٹ کیس چیک کرتا وہ اب کی بار اس کے صوفے کے قریب سے گزرا تھا، جب اسی لمحے ہلکی سی کراہٹ کے ساتھ اس نے کروٹ لی تھی۔ اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹ گیا تھا، گردن ہلکی سی مڑی ہوئی تھی، جس کے ایک کونے پر ایک لائن کی صورت بنا نشان واضح تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود ماہا کی جانب سے کاٹی سیاہ لٹیں اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ ستوہ ناک میں پڑی نتھ اس کے معصوم چہرے کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ گداز لب ہلکے سے وا تھے، چہرہ بے انتہا سرخ ہو رہا تھا، جس پر تکلیف کے آثار واضح تھے، جیسے وہ معصوم صورت وجود کے ساتھ ساتھ روح پر لگے کئی درد چھپائے ہوئے ہو۔ خمدار گھنیری پلکوں کی باڑ گلابی آرزوؤں پر سایہ فکن تھی، لبوں کی تراش دل میں ہلچل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان کا ابھار بہت حسین تھا۔ دائیں گال پر چمکتا تل اپنی تمام تر تابناکی کے ساتھ چمکتا دعوت نظارہ پیش کر رہا تھا۔ کان کی لو کے نیچے موجود حسین تل بالوں کے نیچے سے تھوڑا سا جھانکتا ہوا کالی گھٹاؤں سے جھانکتے چاند کے مانند لگ رہا تھا۔ ازبان درانی، جس کی غیر ارادی نگاہ اس کی جانب اٹھی تھی، اور کب وہ اس پری پیکر کا تفصیلی جائزہ لیتی چلی گئی، ازبان کو اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جس نے چند لمحوں کے لیے اسے اس منظر میں جکڑ لیا تھا۔ پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میک اپ سے آری یہ شفاف گلابیہ چھلکاتا چہرہ اگر ابھی اس وقت بنا کسی تیاری کے اتنا قیامت خیز تھا، تو جب وہ دلہن بنی ہوگی تب کیا حال ہوا ہوگا دیکھنے والوں کا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کے دل میں بھی اس لڑکی کا وہ روپ دیکھنے کی خواہش نے انگڑائی لی تھی، جسے اس نے خود دیکھنے سے بڑے مغرورانہ انداز میں انکار کیا تھا، لیکن یہ سوچ صرف چند سیکنڈز کے لیے ہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات سرد ہوئے تھے۔ اس کے اعصاب اتنے کمزور نہیں تھے کہ وہ اس لڑکی کے حسن کے آگے پگھل جاتا۔ وہ اس کے لیے ناپسندیدہ تھی اور رہنے والی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے اسے اتنے سال اپنوں کی دوری برداشت کرنی پڑی تھی۔ اس پر چاند چھڑکنے والے اس کے دادا جان صرف اس لڑکی کی وجہ سے اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ساری باتیں وہ بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ رہی سہی کسر لڑکی اپنی حرکتوں سے پوری کر رہی تھی، مگر نیو یارک بلوا کر اسے اس کی حیثیت اچھے سے سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنا سامان اٹھاتا وہاں سے ہی نکل آیا تھا۔ کمرے کی دہلیز عبور کرتے اس کے کانوں میں ایک بار پھر سے امیہا کی درد میں ڈوبی کرہا گونجی تھی، جس پر وہ لب بھینچتا دروازہ زوردار آواز میں بند کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ مگر جہاز میں بیٹھ کر اس سرزمین چھوڑنے تک وہ تکلیف میں ڈوبا چہرہ اور درد بھری کرا اس کے کانوں میں گونجتی عجیب سے احساسات سے دوچار کر رہی تھی۔ لیکن یہ احساسات بھی کچھ وقت کے لیے تھے۔ نیو یارک کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سب کچھ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ سامنے ہی دانیہ ہاتھ میں بوکے اٹھائے اس کی منتظر کھڑی نظر آئی تھی۔ ساتھ میں ناہید بیگم بھی کھڑی تھی۔ اسے اکیلے آتے دیکھ دانیہ کے تن بدن میں سکون سرایت کر گیا تھا۔ ازبان کے قریب آتے ہی دانیہ آگے بڑھی تھی اور اس کے چوڑے سینے میں سما گئی تھی۔ ناہید بیگم کے سامنے اس کی اس حرکت پر ازبان کھچل ہوا تھا، مگر ناہید بیگم کے مسکراتے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا جان نے اچھا نہیں کیا، جانتے تھے کہ تم اور دانیہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود اپنی اس منحوس پوتی کو تمہارے سر ڈال دیا۔ ناہید بیگم ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ دانیہ اور وہ بیگ پر تھے۔ دانیہ نے پورا وقت اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا تھا۔ ازبان کو یہ حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں تھیں، مگر دانیہ کے پچھلے اتنے دنوں سے جو حالت رہ چکی تھی اس کی خاطر وہ اسے فی الحال کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ اپنے گھر جانا چاہتا تھا، مگر ناہید بیگم اور دانیہ کے اصرار پر وہ ڈنر کے لیے انہی کے گھر آ گیا تھا، جہاں ڈنر کے بعد وہ دونوں چائے پیتے ٹیرس پر کھڑے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ تم سے چند دنوں کی اس دوری نے مجھے اچھے سے باور کروا دیا ہے کہ میں شدید محبت کرتی ہوں تم سے، اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کبھی مجھے خود سے جدا مت کرنا ازبان، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ دانیہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے اس کے مضبوط کندھے پر اپنا سر ٹکائے بولی تھی، تم جانتی ہو
میں جو کمٹمنٹ کرتا ہوں اسے کبھی نہیں توڑتا، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اسے بار بار وضاحتیں دینا پسند نہیں تھا۔ مجھ سے زیادہ مضبوط کمٹمنٹ تو تم امیہ سے بھی کر چکے ہو، کیا اسے بھی کبھی نہیں توڑو گے؟ دانیہ کا لہجہ ایک دم سے بدلا تھا۔ اذبان جو اس لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، آنکھوں میں ایک دم سے وہ تکلیف میں ڈوبا چہرہ آ ٹھہرا تھا جس پر وہ سختی سے اپنے لب بھینچ گیا تھا۔